السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تیرے رب کی پکڑ یقیناً بڑی سخت ہے۔ 203 سال پہلے ایک 4 سالہ بچی بغداد کے محلوں میں سے صلیخ نامی ایک محلے میں ایک گٹر میں ڈوبی ہوئی پائی گئی۔ اس حادثے سے بغداد میں کوہرام مچ گیا۔ مجالس کا موضوع گفتگو یہی بنا رہا اور اخبارات و رسائل میں اس کی تفصیلات چھپی۔ بچی بڑی خوبرو تھی، سفید رنگت اور زرد گھنگریالے بال جیسے کوئی مورت ہو۔ اس کی والدہ ایک پرائمری اسکول کی استانی تھی، جبکہ اس کے والد کسی چائلڈ اسکول کا پرنسپل تھا۔ گھر میں ایک 12 سالہ خادمہ کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ جب بچی کی ماں سکول یا بازار میں کہیں دور ہوتی تو وہ خادمہ اس کے ساتھ کھیلا کرتی۔ وہ بچی اپنے والدین کی اکلوتی اور وہی ان دونوں کی زندگی کی بہار تھی۔ وہ گھر کو خوشی اور مسرت سے بھر دیتی تھی۔ ماں ظہر کے وقت اپنے سکول سے واپس لوٹی تو اس کی لاڈلی بچی سامنے سے معمول کا شور مچاتی ہوئی نہ ملی۔ وہ جلدی سے گھر کے صحن کی طرف پلٹی، خادمہ کو دیکھا کہ وہ باورچی خانے میں برتنوں والے خانے صاف کر رہی ہے۔ اس سے بچی کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ چند لمحے پہلے اس کے ساتھ ہی تھی۔ ماں گھر کے سارے کمروں میں گئی، سارے راستوں پر تلاش کیا، لیکن بچی کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ وہ بدحواس ہو کر سڑک کی طرف نکل گئی۔ پڑوسیوں اور آنے جانے والوں سے بھی پوچھا، لیکن بلا سود۔ پھر اس کا باپ آ گیا۔ اس نے بھی کوئی ایسی جگہ نہ چھوڑی جہاں اس کے ہونے کا کوئی شبہ ہو سکتا ہو، مگر وہاں گیا، فریاد کی، یعنی جہاں ممکن تھا وہاں تک گیا، فریادیں کی، مدد مانگی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ والدین نے پولیس اور امن کمیٹی والوں سے رابطہ کیا۔ انہوں نے بغداد کو سر سے ایڑی تک چھان مارا، لیکن کوئی سراغ تک نہ ملا۔ گھڑیاں بیتی، ایام گزرے، لیکن بچی کا کوئی اتا پتا معلوم نہ ہوا۔ ایک دن موسلادھار بارش برسی، گھروں کی چھتوں اور بلندیوں سے خوب پانی ٹپکا، جس سے گٹر ابل پڑے۔ صفائی والے نے گٹر کا ڈھکن کھول دیا تو اس نے گناہ سے بری بچی کو پانی کی سطح کے اوپر پھولا ہوا پایا۔ امن کمیٹی والے جلدی سے گھر میں داخل ہوئے اور نئے سرے سے تحقیقات شروع کی۔ گٹر کا ڈھکن اس درجہ ثقیل تھا کہ بچی اسے اٹھا نہ سکتی تھی۔ چنانچہ تہمت کی انگلیاں خادمہ کی طرف اشارہ کرنے لگی، لیکن خادمہ کو ایسا قبیح فعل سر انجام دینے کی کیا ضرورت تھی؟ بچی کے والدین نے کہا۔ خادمہ بچی کی بالکل ویسے ہی نگہداشت کرتی تھی جیسے وہ خود کیا کرتے تھے۔ بچی کی ماں نے کہا، بے شک خادمہ امانت دار اور عمدہ سیرت والی ہے۔ اس نے دور و نزدیک سے کبھی کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جو اس کے کردار کو داغدار کرے۔ پڑوسیوں نے کہا کہ یہ گھرانہ خادمہ کی مثالی رعایت رکھتا ہے۔ وہ سب گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول کرتی ہے۔ وہ وہی لباس پہنتی ہے جو بچی زیباتن کرتی ہے، اور اس کمرے میں سوتی ہے جہاں ماں اور بچی سوتی ہیں۔ جب ماں ملاقات کرنے جاتی یا اس کے ہاں کوئی مہمان آتا تو ماں کی کوشش ہوتی کہ خادمہ کو بھی ساتھ بٹھائے۔ والدین نے کہا، بے شک وہ خادمہ پر شک نہیں کرتے، یہ ناممکن ہے کہ وہ جان بوجھ کر یا کسی کے اصرار پر بچی کو ڈبوتی۔ امن کمیٹی والوں نے جو کچھ سنا اس پر اکتفا نہ کیا اور گہرائی میں جا کر تحقیق کرنے پر مصر رہے۔
ان میں سے ایک نے خادمہ سے پوچھا، تو نے بچی کو کیوں ڈبویا؟ خادمہ پھوٹ پھوٹ کر رونے اور سسکیاں لینے لگی اور انکار پر بضد رہی۔ والدین بھی خادمہ کی حمایت کر رہے تھے اور اس کی برات پر اصرار کر رہے تھے۔ انتظامیہ کے لوگوں نے مطالبہ کیا کہ وہ خادمہ کو تھانے لے جانا چاہتے ہیں تاکہ باریکی سے تحقیق کر سکے۔ خادمہ گریز پا ہوئی اور بچی کی ماں کے پیچھے چھپ کر اس کے کپڑوں کے کناروں سے چمٹ گئی۔ ماں چلائی کہ خادمہ اور اس کے معاملے کو چھوڑ دیں، اس لیے کہ وہ اپنے دل میں کوئی شکوک و شبہات نہیں رکھتی اور خادمہ کے بارے مطلق شک نہیں کرتی۔ لیکن پولیس والوں نے خادمہ کو اپنے ساتھ تھانے میں لے جانے پر اصرار کیا اور کہا، بے شک تم اگرچہ اپنے شخصی حق سے دستبردار ہو رہے ہو، لیکن عام حق سے دستبردار ہونا ناممکن ہے۔ اس پر ایک طرف سے پولیس والوں کے ساتھ رد و قد اور لڑائی شروع ہو گئی اور دوسری جہت سے والدین کے درمیان۔ بالآخر پولیس والے خادمہ کو زبردستی اٹھا لے جانے پر مجبور ہو گئے۔ وہ شور مچاتی اور نوحہ کرتی رہی۔ تھانے میں خادمہ نے اعتراف کیا کہ اس کے باپ نے بچی کو گٹر میں ڈبونے کا حکم دیا تھا۔ باپ نے بیٹی کے بیانات کی تردید کر دی اور کہا کہ اس نے دباؤ اور سخت سزا کے خوف سے اعتراف کیا ہے۔ وہ ابھی چھوٹی ہے اور اپنے بیانات کی سنگینی سے نابلد ہے۔ پولیس والوں نے بہت کوشش کی اور تحقیق کا ہر اسلوب استعمال کیا، لیکن خادمہ کے باپ نے اپنے انکار کا سنگل نہ توڑا۔ عدالتوں میں قضیہ پیش کیا گیا تو خادمہ کو 5 سال کی قید سنا دی گئی، جو وہ نابالغ بچوں کی جیل میں گزارے گی، جہاں اس کے اخلاق کی اصلاح کی جائے گی اور اسے کوئی نہ کوئی پیشہ بھی سکھایا جائے گا۔ اس کے باپ کے بارے میں برات کا حکم صادر ہوا اور 2 ماہ گزرنے کے بعد جو معاملہ موقوف تھا اسے ترک کر دیا گیا۔ قید میں خادمہ نے ہر چیز کا اعتراف کر لیا۔ خادمہ کے والد نے 2 سگے بھائیوں سے 100 دینار لیے تھے، جنہیں کلاس سے خارج کر دیا گیا تھا، کیونکہ وہ اسباق میں نہایت درجہ سستی کیا کرتے اور اخلاق و کردار کے بھی درست نہ تھے۔ ان کے سکول سے خارج ہونے کا سبب ڈوبنے والی بچی کا باپ تھا، جو سکول کا پرنسپل تھا۔ دراصل بچی کے باپ نے نظام کو حقیقی اور اصلی انداز میں نافذ کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ اسے تعلیم و تربیت کے ذمہ داروں کے سامنے اپنی امت، وطن اور عقیدے کے آگے اپنی جواب دہی کا کامل شعور تھا، بلکہ ان تمام کے شعور سے پہلے اور ان سب چیزوں سے بڑھ کر اسے اللہ سبحانہ و تعالی کے حضور اپنی جواب دہی کا احساس تھا۔ اس لیے دونوں بھائیوں کو نکالنے پر بضد تھا۔ اس نے کسی کی ملتمس کی التماس کو نہ دیکھا، نہ کسی اور امیدوار کی امید کو دیکھا۔ جب دونوں طالب علم سکول واپس لوٹنے سے مایوس ہو گئے تو خادمہ کے باپ کو مال دے کر اکسایا اور اسے حکم دیا کہ وہ بچی کے باپ کا دل جلائے، جس طرح اس نے ان دونوں کا دل جلایا، یعنی وہ بچی کے باپ سے بدلہ لے۔ خادموں کا باپ اس سکول میں چپڑاسی اور گیٹ کیپر تھا۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ اس کی بیٹی پرنسپل کے گھر کام کرتی ہے۔ وہ پرنسپل کی بیٹی کی زندگی ختم کرنے پر قادر تھی، اور وہ دونوں یہ بھی جانتے تھے کہ اس کا قتل پرنسپل کے دل کو ہر چیز سے زیادہ جلائے گا۔ لیکن عدالتوں نے خادمہ کے بری ہونے کا فیصلہ کر دیا، کیونکہ عدالتیں گواہوں کے بیانات کی سند اور ملزم کے اعتراف کے مطابق ہی فیصلہ صادر کرتی ہیں، جبکہ اس قضیے میں سرے سے گواہی تھی ہی نہیں اور ملزم نے اپنے جرم کا اعتراف نہیں کیا تھا۔ وہ اعتراف کیسے کرتا؟ وہ جانتا تھا کہ یہ اعتراف
اسے پھانسی کے پھندے تک لے جائے گا۔ زمینی فیصلہ ہو چکا تھا، اب اللہ تعالیٰ کے عدل اور اس کے ظالموں سے انتقام کے سوا کچھ باقی نہ رہ گیا تھا۔ خادمہ کا باپ جیل سے رہا ہوا، پھر کیا حادثہ پیش آیا، آؤ وہ بھی سنتے ہیں۔ خادمہ کے والد کے جیل سے رہا ہونے کی خوشی میں ایک گھریلو محفل انعقاد پذیر ہوئی، جو رات کے چوتھائی یا اول تہائی حصے تک جاری رہی۔ گھر والوں نے اس مجلس میں کھانے اور پینے میں مال کا ایک بڑا حصہ اڑایا۔ اگلے دن کی صبح خادمہ کا باپ بیمار ہو کر گر پڑا۔ اسے حرکت کرنے کی بھی سک نہ تھی۔ خاندان والے ڈاکٹروں کے پاس دوڑے، علاج، معالجے اور ادویات کی فیس دے رہے تھے۔ اس کی بیماری کی مدت طویل ہو گئی، حتیٰ کہ 4 ماہ گزر گئے۔ یہ حرام مال کو ختم کرنے کے لیے کافی تھی۔ اب خاندان قرض لینے پر مجبور ہو گیا۔ خادمہ کے باپ نے سرکاری ہسپتال کا ارادہ کیا کہ جہاں مفت علاج کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنا مال ضائع کر چکا تھا اور ڈاکٹر کو بلانے کی قدرت نہیں رکھتا تھا۔ اسے شوگر، ہائی بلڈ پریشر، دگ اور پھر تیز زکام جیسے امراض نے گھیر لیا تھا۔ اس کی حرارت بلند ہو گئی اور قوا کمزور پڑ گئے۔ وہ ایسے زہر ہو رہا تھا جیسے کوئی چلتا پھرتا بے جان سایہ ہے۔ وہ اسپتال میں ایک سے دوسرے ڈاکٹر کی طرف اور ایک نرس سے دوسری کی طرف اسٹریچر پر منتقل کیا جاتا رہا۔ ہر مریض کو لوگوں کی خاص شفقت ملتی، جبکہ اس آدمی کو نفرت اور حقارت کا سامنا کرنا پڑتا۔ اس کے بارے ہر جگہ کانا پھوسیاں ہوتی اور جو کوئی اسے دیکھتا اشارہ کرتا کہ یہ ایک بچی کا قاتل ہے جو شفقت اور مہربانی کا بالکل بھی مستحق نہیں ہے۔ ہسپتال میں ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کیا اور ضروری دوا دی۔ دوا میں ایک پینسلین کا انجیکشن بھی تھا۔ نرس نے اسے انجیکشن لگا دیا اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہسپتال سے گھر کی طرف چل دیا۔ راستے میں اسے یوں لگا کہ سارا جسم بے حس و حرکت ہو گیا ہے اور دل کی نبضیں بند ہو رہی ہیں۔ پھر وہ اچانک چلایا، بچی بچی۔ اس کی بیوی نے پوچھا، کون سی بچی؟ آدمی بولا، کیا تو اسے نہیں دیکھ رہی ہو؟ بے شک اس نے دونوں ہاتھ مضبوطی سے بند کیے ہوئے ہیں اور وہ دونوں میری گردن پر ہیں۔ آہستہ آہستہ اس کا سر اپنی بیوی کے کندھے پر جھک گیا، آنکھیں بند ہو گئی اور آواز پست ہو گئی جو بار بار دہرا رہی تھی، بچی بچی۔ پھر وہ دنیا چھوڑ گیا۔ خادمہ تاحال اسرائیل قیدی ہے تاکہ اپنے باقی 2 سال پورے کرے، اور اس کا باپ لانتیں لے کر قبر میں پہنچ چکا تھا، اور اس کی ماں گھر کے ایک بچے اور 3 بیٹیوں کی کفالت کے بارے میں حیران و پریشان تھی۔ اس کی تینوں بیٹیاں شادی کی عمر کو پہنچ چکی تھی اور کوئی بھی نکاح کا پیغام بھیجنے کو تیار نہ تھا۔ خادمہ کے باپ نے اپنے آپ کو حرام کے مال کی نعمت سے مالا مال کرنا چاہا، لیکن اللہ اس کی گھات میں تھا۔ ہم اللہ سے عافیت اور سلامتی مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے حرام کاموں سے ہمیں بچائے۔ تو واقعاتاً جو حرام ہے وہ انسان کے لیے ایک عذاب ہے، اور دوستو ایسے اقدامات سے بچیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور کبھی بھی ظلم نہ کریں۔ ظالم کو اللہ مہلت نہیں دے، ظالم کو جب اللہ پکڑتا ہے پھر چھوڑتا نہیں ہے۔ مہلت ضرور ہے لیکن اللہ تعالیٰ پھر اسے چھوڑتا نہیں ہے۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولنا، تاکہ ہر نئی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔